ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا اور سردی اتنے زوروں کی تھی کہ جنگل میں برف باری ہونے لگی۔ ہر طرف برف ہی برف ہو گئی اور سارے پرندے اپنے گھونسلوں میں قید ہو کر رہ گئے اور بہت پریشان ہو گئے۔ ایک بلبل وہ بھی وہیں اپنے گھر میں قید ہو گیا۔ اب وہ وہاں سوچنے لگا کہ اگر برف باری نہ رکی اور میں کھانے کی تلاش میں باہر نہ نکل سکا تو میں کیا کھاؤں گا؟ میں مر جاؤں گا۔ کئی دن بعد سورج چمکا اور سردی کچھ کم ہو گئی۔ جنگل میں موجود برف پگھلنے لگی۔ تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے باہر آئے اور خوشی سے ناچنے گانے اور جھومنے لگے۔ بلبل بھی اپنے گھر سے نکل کر باہر ایک درخت پر بیٹھا اور سوچنے لگا، میں اب جنگل جا کر اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر بلبل اڑ گیا اور جنگل میں کھانے کی تلاش کے لیے ادھر ادھر اڑنے لگا۔ کھانا کھاتے اور اکٹھا کرتے۔ بلبل کو وقت کا اندازہ نہ ہوا کہ کب دن سے رات ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ بلبل پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر اڑنے لگا اور آخر کار تھک ہار کر ایک درخت کی ڈالی پر جا بیٹھا۔ وہ بہت اداس ہو گیا کیونکہ ہر طرف تو اندھیرا چھا چکا تھا اور وہ اپنے گھر سے بہت دور تھا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے دن کے اجالے میں گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ میں نے سارا دن اڑنے چگنے میں گزار دیا اور اب اس کالی رات کے اندھیرے میں گھر کیسے پہنچوں؟ اور بلبل اپنی پریشانی کی وجہ سے رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک جگنو گزرا اور بلبل کی رونے کی آواز سن کر وہ اس کے قریب آیا۔ بلبل جگنو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جگنو نے بلبل سے پوچھا، اے میاں، کیا ماجرا ہے؟ کیوں اتنے اداس ہو اور زاروں قطار رو رہے ہو؟ یہ ذرا سا کیڑا تمہارے کسی کام آ سکے تو بتاؤ۔ بلبل نے کہا، میں اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں لیکن اس اندھیری رات کی وجہ سے مجھے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ سب سن کر جگنو نے کہا، اوہ اچھا، تم فکر مند نہ ہو، اللہ نے مجھے قدرتی طور پر چمکنے کا ہنر عطا کیا ہے۔ میں تمہارے راستے میں روشنی کر سکتا ہوں۔ تم میرے پیچھے پیچھے چل کر اپنے گھر کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہو۔ اس طرح جگنو نے بلبل کے لیے راستے میں روشنی کی اور بلبل کو خیر و عافیت سے گھر پہنچا دیا۔ بلبل نے جگنو کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھونسلے میں چلا گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جگنو کی طرح مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔